حسن نثار صاحب اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کے خیال میں اس بے حسی کی وجہ کیا ہے جہاں آدھی آبادی جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے, اور کب تک یہ ایسے ہی چلے گا؟ یہ ایسے ہی چلے گا. اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے, یہ وہ خطہ ہے جہاں استحصال کو ہمیشہ استحقاق سمجھا گیا ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہ بابر کی بقائے بابر پڑھو, یہ تسکے بابری اور اس کی بایوگرافی وغیرہ پڑھتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ اردو فارسی, اس سے پہلے فارسی میں ہوئی, یہ ترکی میں ہے. اس کو پڑھ کے دیکھو, تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے وجود پہ شرم آئے گی. جو بابر نے لکھا ہے اس خطے کے بارے میں, پرانی بات نہیں, 1526 میں آیا تھا وہ. اچھا, اب اس ملک کی جو اس خطے کی جو تاریخ ہے, یہ صدیوں نہیں ہزاریوں سے بدترین قسم کے غلام ہیں, جس کا دل کرے چیلنج کر لے. اور یہ رہیں گے ایرین سے لے کے انگریزوں تک. پھدکتے رہنا اور بات ہے, عرب آ گئے, فلانا آ گیا, غزنوی آ گئے, غوری آ گئے, they were invaders. سمپل. یہ بے وقوف بناتے ہیں, یہ کہ آئے تو کوئی اسلام کا کو پرچم. او بھائی, 2026 میں اگر پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ, جو اشرافیہ ہے ہی نہیں, اگر اپنے عوام کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے, طیارے خرید, فلانا کر, ٹمکانا کر, تو کبھی سوچا یہ ہے کہ سلاطین دہلی اور مغلوں نے کیا کچھ کیا ہوگا؟ Have you ever thought about it? بابر نے کس کو ڈیفیٹ کیا تھا؟ ابراہیم لودھی کو مارا تھا, جو تہجد گزار آدمی تھا. غلام تھے, ہیں اور رہیں گے. میرا جو ایک فیوریٹ ہے نا کہ ڈی این اے ایرین سے اٹھاؤ, بات سمجھ آ جائے گی. لے کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر ادھر, یہ ہو گیا بلند ترین چھتا فلانا ٹمکانا. کئی سال ہو گئے, کان پک گئے سنتے نہیں. یہ کہتے ہیں چھتر مارنے والوں کی تعداد بڑھاؤ. This is what they deserve. ایسی کی تیسی اگر بندے میں جان ہو, ٹھیک ہو گیا, ان کے ساتھ ایسی لوٹ مچی ہو. درست. عامر صاحب, جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ملک اب تو یہاں کوئی انویڈرز نہیں ہے, پاکستان قریباً 80 سال کا ہونے کو ہے. یہاں پہ جو بھی اشرافیہ فیصلہ ساز یا اوپر بیٹھتے ہیں وہ اوتھ لیتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ وفاداری کا اور ان کی بہتری کا. تو یہاں یہ استحصال کو استحقاق سمجھ کر کب تک ملک کو ایسے چلایا جائے گا؟ کہیں تو ٹوٹے گا یہ سب. ایبسولوٹلی ٹوٹے گا. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا, یہی وجہ ہے کہ ان کا رویہ سمجھنا دیکھیں مشکل ہو گیا ہے. اگر آپ ان کی فیصلہ سازی اور ان کی سوچ کی بات کریں تو مجھے اس سے کہیں زیادہ افسوس اس جواز کے اوپر ہوتا ہے جو اپنے فیصلوں کا یہ پیش کرتے ہیں, بیکاز دیٹ از لائک ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری. اور مجھے لگتا ہے ایسا کہ جیسے معمولی سے معمولی بیماری کا بھی اگر بہت عرصے تک آپ علاج نہیں کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب وہ لا علاج ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کی سوچ اور ان کی فیصلہ سازی جو ہے نا, وہ ہمارے ترجیحوں اور تبصروں سے بہت دور اب کسی اور ہی پلانٹ کی مخلوق بن گئی ہے. اور میں جب ان کو پرکھنے کی, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو مجھے بس صرف اپنے بزرگوں کی سنائی وہ جھوٹی سچی کہانیاں یاد آتی ہیں کہ جب ہلاکو خان بغداد کو آگ لگا رہا تھا تو وہاں کے علماء اور مشائخ اس نقطے پر بحث میں مصروف تھے کہ سوئی کے نقطے پر کتنے فرشتے جو ہیں وہ سما سکتے ہیں. تو مجھے یہ کہانی اس لیے نہیں ہمیں سنائی جاتی تھی آشا کہ یہ سچی ہوتی تھی, بلکہ وہ اشرافیہ کے زوال کی نشانیوں کے طور پر ہمیں سنائی جاتی تھی. اور مجھے اسی طرح کے زوال کی نشانیاں یہاں پر بھی نظر آ رہی ہیں. افسوس اس بات کا عائشہ کہ میرے لیے یہ دیکھنا مشکل ہے کہ اس زوال سے پیدا ہونے والی جو سیاسی خلا ہے, اس سے جو تبدیلی آئے گی, کیا نیسیسریلی وہ عوام کی بہتری کے لیے آئے گی, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک بات جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نا, کہ یہ جو سوچ اور اس طرح کی جو فیصلہ سازی ہے جو ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے, اس سے جو سیاسی خلا پیدا ہوگی, جو بھی قوت اس کو پر کرے گی, اس میں ان لوگوں کی کیا ان کی آنے والی نسلوں کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو پاکستان کے عوام کی بہتری تو شاید میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ پاؤں, اللہ کرے ایسا ہو, لیکن شاید میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ پاؤں. لیکن ان لوگوں کی پاکستان کے اندر جگہ ختم ہوتے ہوئے میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ میں اپنی زندگی میں دیکھ پاؤں گا. اب اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس صورتحال میں.
گفتگو کو یہیں کنکلوڈ کریں گے. جو معاشی دباؤ یا یہ جو گیپ بڑھ رہا ہے اشرافیہ اور عام بندے کے درمیان, اگر یو این کی رپورٹ کے مطابق دیکھا جائے تو یہاں پر اگر 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, تو عامر صاحب کی بات درست دکھتی ہے, کہیں نہ کہیں یہ بریک ڈاؤن کرے گا اور وہ سب کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا. ڈیجیٹل دور میں پروان چڑھنے والی جنریشن یعنی جین زی کو ٹیکنالوجی کی سب سے ماہر, خود مختار اور باخبر نسل کہا جاتا ہے, مگر حالیہ تحقیق ایک مختلف تصویر پیش کر رہی ہے. امریکہ میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران نصابی کتب کی جگہ لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹس متعارف کروانے پر $30 ارب سے زائد خرچ کیے گئے, مگر تعلیمی نتائج توقعات کے برعکس سامنے آئے. یورو سائنٹسٹ کے مطابق جین زی پہلی نسل ہے جس کی علمی و ادراکی صلاحیتیں گزشتہ نسلوں سے کم ہیں. ماہرین کے مطابق امتحانات میں کارکردگی کم ہوئی ہے, خواندگی اور عددی مہارتوں میں کمی آئی ہے اور اسکرین پر انحصار نے توجہ اور تنقیدی سوچ کو متاثر کیا ہے. یہ محض تعلیمی مسئلہ نہیں بلکہ ایک وسیع سماجی رجحان کی علامت ہے. جین زی پہلی مکمل ڈیجیٹل نسل ہے جو اسمارٹ فونز, سوشل میڈیا اور آن ڈیمانڈ مواد کے ساتھ جوان ہوئی. اسے خود اظہار, انفرادیت اور مزاحمتی سیاست کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے, لیکن یہی قوتیں بعض اوقات سطحیت, فوری تسکین یعنی ڈوپامین کلچر اور گہرائی سے اجتناب میں بدل جاتی ہیں. اسکرولنگ نے مطالعے کی جگہ لے لی ہے, ورچوئل چیٹ روم نے تھیٹر اور لائبریری کی جگہ لے لی ہے, اور فوری رد عمل نے سنجیدہ مکالمے کو بھی پیچھے دھکیل دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی کئی ریاستوں نے کلاس رومز میں موبائل فون کے استعمال پر پابندیاں عائد کرنی شروع کر دی ہیں. گویا اعتراف ہے کہ ہر اسکرین تعلیمی ترقی کی ضمانت نہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی نسل سیاسی طور پر بھی انتہائی متحرک دیکھی گئی ہے, خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیہ سازی اور تنظیم کاری میں. مگر یہ بیانیہ بازی اور ڈیجیٹل مہارت ہمیشہ پالیسی کی گہرائی یا ادارہ جاتی فہم میں تبدیل نہیں ہو پاتی, یعنی شور زیادہ اور ساختی سمجھ کم ہوتی ہے. ایسے میں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ڈیجیٹل سہولیات کو تعلیمی ترقی کا مترادف سمجھ لیا ہے؟ کیا اسکرین واقعی کتاب اور استاد کی جگہ لے سکتی ہے؟ اگر اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود تنقیدی سوچ اور علمی کارکردگی کم ہو رہی ہے تو سوال جین زی کے ساتھ ساتھ پالیسی پر بھی اٹھتا ہے. اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے. سوال اس طرح سے, امریکہ کتب کی جگہ لیپ ٹاپ, $30 ارب خرچ, مگر جین زی کی علمی اور ذہنی کارکردگی پچھلی نسلوں سے کم. کیا ٹیکنالوجی اور گیجٹس جین زی کی ذہنی صلاحیت کو کم کر رہے ہیں؟ شہزاد صاحب, کیا واقعی جین زی کی ذہنی صلاحیت پچھلی نسلوں سے کم ہے, یا ادراکی صلاحیت کم کہا جائے, یا یہ محض سیکھنے کا ایک مختلف انداز ہے؟ نہیں, امریکہ میں پھر بھی تھوڑی کتاب پڑھی جاتی ہے ابھی تک. پرانے لوگ جو ہیں یا باقی لوگ ہیں کتاب پڑھتے ہیں. یہ جین زی والا جو معاملہ ہے یہ دنیا بھر کا معاملہ ہے. دیکھیے, ان کے پاس تنقید کرنے کو, ایجیٹیشن کرنے کو, شور مچانے کو, ریولوشن لانے کو, یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں کر کے دکھایا, انہوں نے کیا. مسئلہ یہ ہے, حل کوئی نہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ انقلاب تو لے آتے ہیں لیکن انقلاب کے بعد کا حل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. شاید انقلاب کے بعد, کسی بھی انقلاب کے بعد کوئی بھی کبھی حل نہیں ہوا, لیکن کوئی نہ کوئی ایک طریقہ نکلتا ہے اپنے آپ کو روا رکھنے کا, چلانے کا. لیکن ان کے پاس وہ چیزیں نہیں اویلیبل ہوں گی. جین زی اور جو جین الفا ہے, یہ کوئی ایسی مخلوق نکلے گی جو عجیب تر ہوگی.